اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے، اگر تم ایماندار ہو تو تم سربلند رہو گے، تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں سستی کرنے کی، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، تم سربلند رہو گے، تم غالب رہو گے۔ لیکن شرط قرار دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایماندار ہو، اگر تمہارے پاس ایمان کی دولت رہی تب۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم لوگ اللہ کی مدد کرو گے رب العالمین تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارا دشمن کے مقابلے میں تمہارے قدم کو مضبوط کرے گا، تم کو ثابت قدم رکھے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ رب العالمین کی جانب سے بشارت ہے، رب العالمین کی جانب سے خوشخبری ہے۔ اگر ہم لوگ آج اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، رب العالمین سے رشتہ جوڑ لیں، قرآن سے رشتہ جوڑ لیں، قرآن سے قلبی لگاؤ پیدا کر لیں، قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں، قرآن کے مطابق جینا شروع کر دیں، رسول کے معمولات زندگی کو اپنا لیں، یقیناً رب العالمین ہماری مدد کرے گا، رب العالمین دشمن کے مقابلے میں ہمیں مضبوطی عطا کرے گا، رب العالمین ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا، کیونکہ رب العالمین سب سے کا کلام سچا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سچا ہے۔ یحفظ اللہ یحفظک، اگر تم لوگ اللہ کی حفاظت کرو گے، اگر تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے، اللہ کی شریعت کے مطابق چلو گے، رب العالمین تیری حفاظت کرے گا، رب العالمین تمہارے جملہ حقوق کی حفاظت کرے گا، ہر موڑ پر رب العالمین تیری مدد کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر فرمایا تھا ابن عباس سے کہ ابن عباس سنو، دنیا کے اندر تمہیں پریشانی ہو سکتی ہے، دنیا کے اندر تمہیں تنگی لاحق ہو سکتی ہے، تم غمگین ہو سکتے ہو، لیکن اللہ کی توحید کو نہ چھوڑنا، اللہ سے رشتہ مت توڑنا، بلکہ ضرورت پڑے تو جھولی اللہ رب العالمین کے سامنے پھیلانا۔ کسی نیتا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی قبر میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اذا سألت فاسأل اللہ، رب العالمین سے رشتہ جوڑو، رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاؤ، رب العالمین سے مانگو، رب العالمین تجھے دے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، توحید کو مضبوط کرو میرے بھائیوں۔ آج چاہیے رب العالمین سے ایسا رشتہ بنائے، جو چیز بھی ہم رب العالمین سے مانگے، جو بھی عزت مانگے، رب العالمین ہمیں دیں۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب ہمیں مدد کی ضرورت پڑے رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائے، اپنا جھولی پھیلائے۔ رب العالمین کا وعدہ ہے، رب العالمین مومن بندوں کو محروم نہیں کرتا، دنیا میں دیتا ہے یا اس کے بدلے میں کوئی چیز دیتا ہے یا اس کے بدلے میں آخرت میں اس کا ذخیرہ جمع کرتا ہے، اس بندے کو آخرت میں اس کا بدلہ دیتا ہے۔ لیکن رب العالمین آپ کو ضرور آپ کی دعا کا بدلہ دے گا، اپنے گڑ گڑانے کا بدلہ دے گا، آپ کو دنیا کے اندر عزت دے گا۔ صبر کریں، آپ صبر سے کام لیں اور کان کھول کر سن لیں۔ ابن عباس کی ان باتوں کی وصیت کرتے ہوئے آخری آپ نے جو بات بتائی تھی، بڑی قیمتی بات، آج میں سارے لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنا ایمان مضبوط کر لیں، آپ کا رشتہ قرآن سے ہو جائے، رب العالمین سے ہو جائے، نبی کی طریقے کے مطابق ہو جائے، تو یاد رکھے وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ یاد رکھیں، اگر پوری کائنات کے لوگ مل کر کے اگر کسی چیز میں بھی آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے، آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا مگر اتنے مقدار میں، اتنا ہی جتنا کہ رب العالمین نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ رب العالمین کے لکھے ہوئے کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اتنے ہی مقدار میں تیرا فائدہ ہو سکتا ہے، اتنا ہی تم کو نفع مل سکتا ہے۔ اگلا جملہ ذرا غور کیجئے، وَعَلَمْ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اسی طریقے سے پوری کائنات کے لوگ مل کر کے، پوری کائنات کے ہٹلر مل کر کے بھی اگر تمہارا کچھ بھی بیکا کرنا چاہے، اگر تمہارا کچھ بگاڑنا چاہے، کان کھول کر سن لے، پوری دنیا کے ہٹلر بھی تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا مگر اتنا ہی جتنا کہ رب العالمین نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، اللہ سے رشتہ جوڑو، قرآن سے رشتہ جوڑو، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت سے رشتہ جوڑو، کیونکہ رسول کے مطابق جیو گے، اس کے بدلے میں نصرت بالرعب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی ملی تھی جو گزشتہ امتوں میں، گزشتہ نبیوں کو نہیں ملی۔ ان میں سے ایک چیز ایسی ملی کہ میرے دشمنوں کو 1 مہینے کی مسافت
की दूरी से ही मेरी खबर लग जाए तो वो डर से कांपने लगते हैं। उनके अंदर मेरा इतना खौफ होता है कि 1 महीने की दूरी से वो डरते हैं। अगर रसूल के मुताबिक जीना शुरू कर दें, रसूल के मुताबिक रसूल के अमल और अकीदे को हम अपना ले, यकीनन आज भी हमारा वही हाल होगा। हमारा खोया हुआ वकार वापस आएगा, दुश्मनों के दिलों में हमारा रौब बैठेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इज्जत व कद्र व मंसिलत अता फरमाएगा। रब्बुल आलमीन हमें सरबुलंदी अता फरमाएगा। जरा असलाफ की तारीख उठाकर देखिए, उन्होंने एक छोटी सी जमात, मुट्ठी भर जमात होने के बावजूद उनके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन जो हथियार था वो ईमान का हथियार, ईमान की ताकत, तौहीद का मफ़हूम उनके पास था, हक़ के तौहीद की कदर थी। इसी बुनियाद पर रब्बुल आलमीन ने उनसे वो अपना वादा पूरा फरमाया। जहाँ पर भी सहाबाए किराम गए, ताबईन इज़ाम गए, मुल्क के मुल्क फतह करते चले गए। बड़ी बड़ी ताकतें उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई और जहाँ भी गया इस्लाम का डंका बजाया। मैं आखिर में ये शेर सुनाते हुए मैं अपना खिताब खत्म करूंगा कि हम जलील व खार हुए मुसलमान होकर, वो मुअस्सस थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए साहिब कुरान होकर। मेरे इस्लामी भाइयों, आखिर में मैं रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ, रब्बुल आलमीन आज हम जिस हालत से गुजर रहे हैं, रब्बुल आलमीन तुझसे मख्फी नहीं। रब्बुल आलमीन हम तेरे मोहताज हैं, रब्बुल आलमीन हम लोग गुनहगार हैं। रब्बुल आलमीन आज हमने तेरे दीन को छोड़ दिया, इसीलिए हमारी ये हालत हुई। रब्बुल आलमीन तू हमारे अंदर कुरान से मोहब्बत, दीन से मोहब्बत, ईमान की मजबूती पैदा कर दे। रब्बुल आलमीन तू हमें कुरान और हदीस के मुताबिक जीने का सलीका सिखा दे। रब्बुल आलमीन जब तक इस दुनिया के अंदर जिए, रब्बुल आलमीन इज्जत व एहतराम के साथ जिए, जिल्लत के साथ ना जिए। रब्बुल आलमीन इज्जत के मालिक तू है, जिल्लत के मालिक तू है। रब्बुल आलमीन तू जिसको चाहता है जिल्लत देता है। रब्बुल आलमीन आज मुसलमान नादान गुनहगार है, रब्बुल आलमीन तू बख्शने वाला है। तेरी रहमत से मायूस नहीं होते, मोमिन मायूस नहीं होते। रब्बुल आलमीन तू हमें माफ़ी दे दे। रब्बुल आलमीन जब तक हम लोग दुनिया में जिए इज्जत व एहतराम के साथ जिए, ईमान और इस्लाम के साथ जिए। रब्बुल आलमीन जब हमारा खात्मा हो ईमान के साथ हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलिमा के साथ हमारा खात्मा हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।